تعلیمی اداروں میں لڑتی ہیں۔ قوموں کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ٹینک اور توپیں نہیں ہوتی، قوموں کا سب سے بڑا ہتھیار تعلیم ہوتی ہے۔ جو قوم تعلیم کے میدان میں مقابلہ کرتی ہے، جو قوم تعلیم کے میدان کے اندر اپنی جنگ لڑتی ہے، جو قوم تعلیم کے میدان میں سب سے آگے نکلتی ہے، وہی قوم حق رکھتی ہے کہ وہ دنیا پر حکمرانی کرے۔ دنیا کی پچھلی 4000 سالہ تاریخ کے اندر اس بات کی گواہی موجود ہے کہ آج تک وہی قوم غالب رہی جس قوم کے پاس تعلیم سب سے زیادہ تھی۔ اور اس تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے اندر مشرکین کے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے تو مسلمانوں نے جو ان کو آزاد کرنے کی شرطیں رکھیں، اس کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی کہ تم ہمارے بچوں کو تعلیم دے دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ حالانکہ یہ بات غور کرنے کی بات ہے، یہ فکر کرنے کی بات ہے، وہ مشرکین مکہ تھے، انہوں نے ان مسلمان بچوں کو اسلام کی تعلیم نہیں دینی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ اس بات کا عکاس تھا کہ تعلیم کی اہمیت کس قدر ہے کہ اگر وہ صرف مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر دیتے، ان کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دیتے، تو صرف اسی بات پہ ان کو آزادی کا پروانہ مل جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے جو اکثر ہم سنتے ہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ ایک اور موقع پہ فرمایا کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، جہاں سے ملتا ہے اس کو لے لو۔ اور ایک حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا ہے۔ یہ ساری کی ساری احادیث اور یہ ساری کی ساری باتیں اس چیز کی عکاس ہیں کہ تعلیم کی قوموں کی زندگی کے اندر کیا اہمیت ہے۔ اور قرآن نے کئی موقعوں پہ کہا، قل سیروا فی الارض، زمین میں گھوما کرو، زمین میں پھرا کرو، اور فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تو یہ ساری جو گفتگو میں نے کی، جو اس ساری گفتگو کا جو پس منظر تھا، وہ صرف ایک بات ہے کہ اگر ہم نے بحیثیت قوم یا بحیثیت ملت، ہم نے بحیثیت پاکستانی یا بحیثیت مسلمان، اگر ہم نے دنیا میں آگے نکلنا ہے، اگر ہمارے دنیا پہ دوبارہ حکمرانی کے خواب ہیں، تو اس کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، ہمیں تعلیم کے میدانوں کے اندر اس جنگ کو لڑنا پڑے گا، ہمیں تعلیمی اداروں کو بحال کرنا پڑے گا، ہمیں ایسے اساتذہ لے کے آنے پڑیں گے جو قوموں کی تربیت کرتے ہیں، جو قوموں کو فرش سے اٹھاتے ہیں، آسمان پہ بٹھاتے ہیں۔ جب تک ہمارا معاشرہ تعلیمی اداروں کی عزت نہیں کرے گا، تعلیم سے وابستہ اساتذہ کرام کی عزت نہیں کرے گا، اپنی اس جنگ کو تعلیم کے میدان میں نہیں لڑے گا، تب تک ہم خواب تو دیکھ سکتے ہیں لیکن ذلت اور رسوائی کے علاوہ ہمارے مقدر میں اور کچھ نہیں لکھا۔ میں اس ساری گفتگو کے بعد اپنی ان تمام دوست اور احباب سے گزارش کرتا ہوں جو ذی شعور ہیں، جو باشعور ہیں، جن کی سوچ صرف اپنے پیٹ سے شروع ہو کے پیٹ پہ ختم نہیں ہوتی، جن کی زندگی کی ساری سرگرمیاں ان کی ذات تک محدود نہیں ہوتی، جو صرف دھن اور دولت کو زندگی کی کامیابی نہیں سمجھتے، جو سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کوئی قوم ہوتی ہے، جو سمجھتے ہیں اس بات کو کوئی ملت ہوتی ہے، جو سمجھتے ہیں اس بات کو ہماری زندگی میں آنے کا کوئی مقصد ہے، جو سمجھتے ہیں اس بات کو ہمیں لوٹ کے خدا کی طرف لے کے جانا ہے، تو پھر ہمیں اپنے نظریے کو آگے لے کے جانا ہے، اور اس نظریے کو آگے لے کے جانے کا صرف ایک طریقہ ہے، ہم جب تک اپنی قوم کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم خواب دیکھ سکتے ہیں، کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آئیں میرے وہ دوست، میرے وہ انتہائی مخلص دوست، اس ملک اور قوم کا سرمایہ، جن کی سوچ ملک اور قوم ہے، جن کے اندر یہ تڑپ موجود ہے،
جن کو اپنی قوم کی حالت دیکھ کے تکلیف محسوس ہوتی ہے، جن کے چہروں کی مسکراہٹیں غائب ہو جاتی ہیں، میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں، آئیں آگے بڑھیں، منظم ہوں، اس پیغام کو آگے پہنچائیں، قوم کے اندر تعلیم سے محبت اجاگر کریں، استاد کی عزت اور احترام کو اجاگر کریں۔ جس دن ہم نے یہ کر لیا، آپ یقین جانیں دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی سپر پاور ہمارے سامنے نہیں ٹک سکتی، کیونکہ یہ نظام قدرت ہے اور اللہ اپنے قوانین کو نہیں بدلتا۔ جو قوم تعلیم کے میدان میں آگے جائے گی، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، لیکن جو اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے اور قانون کے مطابق چلے گی، وہی دنیا میں حکمرانی کرے گی۔ اگر ہم نے بھی دنیا میں آگے جانا ہے، اگر ہم نے اپنے سر کو فخر سے بلند کرنا ہے، اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کے اس بات کو دنیا پہ عیاں کرنا ہے کہ ہم ہی دنیا پہ حکمرانی کے قائل ہیں، تو پھر ہمیں تعلیم کے میدانوں کو سجانا پڑے گا، ہمیں ان میدانوں میں آنا پڑے گا، ہمیں اساتذہ کو عزت اور احترام دینا پڑے گا۔ انشاءاللہ جس دن ہم نے استاد کو عزت دی، اس دن یہ اس کے ہاتھوں سے گزرے ہوئے بچے پھر یہ والدین کو بھی عزت دیں گے، پھر اس ملک کو آگے ترقی سے ہمکنار بھی کریں گے۔ تو آئیں اس پیغام کو اجاگر کریں، اس پیغام کو آگے پھیلائیں اور اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم کامیابی کی منازل طے کریں گے، انشاءاللہ۔